الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قطعت النبوة والرسالة فلا نبي بعدي ولا رسول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مخدوم علماء والصلحاء مخدوم مکرمین حضرت مولانا حافظ ناصر الدین صاحب برکاتہ، ہمارے مخدوم حضرت مولانا الدین صاحب برکاتہ اور زینت القراء حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب صدیقی نام برکاتہ، مبلغ ختم نبوت مولانا قاسم صاحب سلمہ اور بہت سے علماء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں، طلبہ اعظام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج میں اور آپ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اس کا عنوان ہے ختم نبوت پیغمبر سلام کی وہ شان ہے جو آپ کی تمام شانوں کی محافظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ کی شانیں منتہی ہو جائیں گی، جبکہ آپ کی شانیں منتہی ہونے والی نہیں ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی کتنا بڑا انسان ہے، اللہ نے اس کو ہر میدان میں، نثر میں، نظم میں قادر الکلام بنایا تھا۔ وہ بھی یہ کہہ کر اس نے بس کر دی، بعض خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر۔ اور دوسری مقام پر وہ کہتے ہیں نہ حسن غایت دارت اے میرے محبوب، نہ تیرے حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ سادی را سخن پایا، نہ سادی کے پاس الفاظ ہے، نہ حسن غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی، پانی پینے والا اب بھی تشنا ہے، وہ دریا ہم تو نہ باقی، تیرے حسن کا دریا اب بھی باقی ہے۔ یہ ایسی شان ہے ختم نبوت کی شان، یہ ایسا عقیدہ ہے، تمام عقائد کا محافظ ہے، پیغمبر سلام کے کمالات کا محافظ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات اگر پہلے دیکھا جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبی، میں اس وقت نبی تھا جب آدم السلام کا بھی گارہ بنا تھا، مجھے اس وقت نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا،
ابھی آدم السلام بین الماء والطین، ابھی ان کا گارا بنا تھا، اور بعد میں جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو غار حرا سے شروع ہوتا ہے، اور مکی زندگی میں ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی سیریں کرتے ہیں معراج میں، اور آپ نے فرمایا مجھے زمین آسمان کے عالم کی ہر چیز دکھا دی گئی، میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی، بتائیے پرواز کہاں تک گئی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے، یہاں جانے کا حوصلہ اور مرتبہ صرف آپ کی ذات کو حاصل ہے۔ اللہ نے آدم السلام سے جو نبوت کا محل بنانا شروع کیا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ایک آدمی ایک محل میں داخل ہوا، بہت خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، انہوں نے کہا یہ اینٹ نہیں ہے، فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں جس نے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ فرمایا لا نبی آبادی، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکے، ترمذی کی حدیث ہے، لا نبی آبادی ولا رسول، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ پیغمبر السلام نے اپنی زندگی میں دعوی نبوت کرنے والوں کو دجال اور کذاب کہا، اور صحابہ سے کہا ان کو انجام تک پہنچاؤ۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ پیغمبر السلام خواب دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا میرے ہاتھوں میں 2 کنگن ہیں، مجھے غم ہوا کہ میرے ہاتھ میں کنگن ہے، کیونکہ خواب میں مرد کا کنگن پہننا یہ دلیل اس کی کمزوری کی ہے، اس کی کمزوری کی دلیل بن جاتی ہے، یہ مرد کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کنگن ہو، ہاں اگر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں یہ دین پر ثابت قدم رہنے کی دلیل ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہو اللہ کے لیے قربانی دینے کی دلیل ہے، لیکن ہاتھ میں کنگن، وہ چوڑیاں جو عورتیں پہنے، رسول اللہ کی دل پر غم طاری ہو گیا۔ فرشتے نے کہا اللہ کا نبی پھونک ماریے، آپ نے پھونک مارا تو دونوں کنگن ہاتھ سے دور چلے گئے۔ صحابہ نے بما اولت یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ فرمایا کذابان، یہ 2 جھوٹے ہیں جو نکلیں گے، 2 جھوٹے ہیں جو نکلیں گے لیکن یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ان میں ایک مسلمہ کذاب کا، دوسرا اسد عنسی تھا۔ چنانچہ پیغمبر السلام نے اسود عنسی کے لیے اپنی زندگی میں آئے فیروز دہلوی کو مقرر کیا کہ جاؤ انجام تک پہنچاؤ، اور پیغمبر السلام بھی دنیا سے نہیں گئے، فیروز دہلوی نے اس کا سر قلم کر دیا تھا، لیکن خبر مدینے میں اس وقت آئی جب پیغمبر السلام کو دنیا سے گئے 5 دن ہو چکے تھے، لیکن رسول نے اپنی زبان سے فرما دیا فاز فیروز، میرا فیروز کامیاب ہو چکا ہے۔ اور مسلمہ کذاب آیا تو اللہ کی زندگی میں آیا، پہلے 1000 آدمی لے کر آیا، یہ نجد کی طرف کا انسان تھا، 1000 انسان لے کر آیا، سبحان اللہ، اور بڑے تمطراق کے ساتھ آیا، جاہو جلال کے ساتھ آیا۔ پیغمبر السلام اس کو ملنے کے لیے گئے تو فوج لے کر نہیں گئے، آپ نے ایک صحابی کو اپنے ساتھ لیا اور گئے، جب کہ اس کے 1000 کا مجمع ہے، تلواروں سے لیس ہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے انی لا یخاف لدی المرسلون، پیغمبر سوائے خدا کی ذات سے کسی سے نہیں ڈرتا، ورنہ پیغمبر کو ماننے والے، پیغمبر بھی اور پیغمبر کے ماننے والے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، انی لا یخاف لدی المرسلون۔ آپ گئے، آپ کے ساتھ صحابی تھے، نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا فیصلہ لکھو، آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا، یا فیصلہ لکھو شہروں میں آپ کی حکمرانی، گاؤں میں میری، ورنہ یہ میرا لشکر دیکھ رہے تھوڑا سا ابھی تو لایا ہوں میں۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کھجور کی ٹہنی، فرمایا اگر کچھ ٹہنی میں سے حصہ مانگ تو اللہ کا رسول تجھے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ فَلَمْتَادُ قَدْرَكَ، تو اپنی تقدیر اور قدر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ تیری کوسیں کاٹ دیں گے۔ چنانچہ یہ ذات
اس کے کوسے کاٹنے کے اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ جغرافیہ پڑھیں، پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے، سازشیں شروع ہو گئیں، پورے عرب میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، کفر من عرب، مسلم شریف کی حدیث ہے، عرب میں کتنے لوگ واپس چلے گئے، ایک ہنگامہ برپا تھا، اور ادھر مسلمہ کذاب نے بدماشی شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ابھی حالات نہیں ہے، ابھی مسلط نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف کارروائی کروں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر اس خبیث کا سر ہم نے اس کا قلع کما نہیں کیا، پیغمبر سلام کی شان ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا، یہ امت برباد ہو جائے گی۔ وہ صدیق تھے، صدیق وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے کام کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے غزوہ بدر میں دیکھو، پیغمبر سلام تو دعائیں دیتے تھے، صحابی آتے، فرمائے اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ خوش ہو جاتا، یہ میری شہادت کی مجھے علامت مل گئی، یہ صحابی کے لیے رحم کی دعا کرتے، صحابہ خوش ہو جاتے، شہادت ملے گی۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا بدر کا قصہ اٹھائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا پیغمبر سلام پر پریشانی دیکھی اور آپ نے دعا میں زاری دیکھی تو تلوار نکال لی، انہوں نے کہا آج یا میں نہیں رہوں گا یا یہ رسول اللہ کے مخالف نہیں رہیں گے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر شم سیفک، اپنی تلوار میان میں ڈال لے، تلوار میان میں ڈال لے، چلو شم سیفک۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ لا تفجنا بفراقک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر۔ صدیق کی زندگی مانگی جاتی ہے کیونکہ صدیق نبی کے بعد نبی کے کام کو انجام دیتا ہے۔ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ابو بکر ایک دن اور ایک رات تو مجھے دے دے، میرے سارے اعمال لے لے۔ رات غار ثور کی اور دن وہ جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے اور میرے بھی ہوش اڑ گئے اور آپ راہ استقامت پر رہے۔ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اس دن ہوش آیا، بعد میں ان کی تقریر کے بعد لوگوں کو ہوش آیا، کیونکہ صدیق کار نبوت کو انجام دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دیکھا تھا اسود انسی کے خلاف فیروز گیلمی کو بھیجا گیا، آپ نے حافظ اور قاریوں کو مسلمہ کذاب کے خلاف بھیجا۔ حافظ اور قاری، مراد معلوم یہ ہوا کہ مولویوں کی بہت پرانی ڈیوٹی ہے۔ مولوی دل چھوٹا نہ کیا کرے یار، ایسے ہی قربانی آپ سے رہ گئے، بھائی اللہ نے رکھا ہی آپ کو قربانی کے لیے۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد ہے، کسی بزرگ کسی نے پوچھا کہ مولوی لوگ جو ہے ان کی بڑی چاکری ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں جی کھانا پینا یہ وہ اچھا انتظام کرتے، ساری کرتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں مرغے کھا رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے مولوی اس لیے مرغے کھاتا ہے کہ وہ مرغا بنتا ہے قرآن سیکھتے ہوئے، حدیث سیکھتے ہوئے، جب مرغا بنتا ہے تو مرغا کھانا اسی کا حق ہے۔ تو اس اللہ والے سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، مولوی لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانے میں رونق، ہر چیز میں رونق۔ کیونکہ صفا کے صحابہ بھی ایسی تھے، ان کو جو دیکھتا وہ کہتے کہ یار یہ لوگ تو امیر کبیر معلوم ہوتے ہیں، یاسب الجاہل وغنیا، ان کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تو غنی لوگ ہیں، حالانکہ فقیر درویش تھے لیکن چہرہ غنا تھا ان کا۔ مولوی بیچارہ ایسی ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یاد دیکھو ایک آدمی مرغیاں پالتا ہے، صبح کو دانا لے کر یوں پھینک دیتا ہے، وہ کوئی نالے میں گرتا ہے کوئی کہیں گرتا ہے، مرغیاں کھاتی ہیں، حالانکہ انڈے بھی دیتی ہیں بچے بھی بناتی ہیں، انڈے بھی دیتی ہیں بچے بھی دیتی ہیں، مالی فائدہ اس کو پہنچاتی ہیں،
اس کے باوجود اس کے لیے ایسے دانے نہ قدری سے پھینک دیتا ہے، لیکن جو لڑائی والا مرغا ہوتا ہے اس کو بغل میں لیے پھرتا ہے، ٹانگوں کی مالش کرتا ہے، دانے کی جگہ بادام کھلاتا ہے، پتہ نہیں کتنی چاکری کرتا ہے، اس کو صحت مند رکھتا ہے، تو کوئی اس کو پوچھتا کہ یار یہ تو کوئی انڈے نہیں دیتا، یہ تو کوئی بچے نہیں پالتا جو تمہیں مالی فائدہ پہنچائے، تو بغل میں لیے پھرتا ہے۔ کہتا جناب مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا، جب یہ لڑتا ہے پورا گاؤں جمع ہوتا ہے، مخالف کے مرغے کو ہراتا ہے، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ علماء کی جماعت جب بھی حق کے خلاف کوئی میدان میں اترا ہے، حق کے اور باطل کا بن کر آیا ہے، کوئی بھی بدماش دنیا میں آیا ہے، ان علماء کی جماعت ہم ٹھونک کر وہاں آتی ہے اور اللہ کے نام کو بلند کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ان کو ناد و نام میں پالتے ہیں، اگرچہ پہلے درویشی میں سختیاں ہیں، بعد میں ان کے لیے عزتیں ہی عزتیں، دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی باطل کی کہ سامنے آ سکے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی تاریخ بتاتی، اسلام کی تاریخ بتاتی، صحابوں کو بھیجا قاریوں کو جاؤ، حالانکہ کسی نے کہا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا، اب ایسے ایسے لوگ بھیجیں گے، کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں ہماری لاشوں کو جانور دھموک دے مجھے کوئی غم نہیں، لیکن رسول اللہ کی ختم نور پر کچھ آنچ آ جائے تو صدیق کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا لشکر جا رہا ہے، اسلام کا پہلا لشکر رسول اللہ کے بعد، یعنی آخری سریہ جو بھیجا ہے فیروز دہلوی کے خلاف، اور پہلا لشکر جو خلفاء کا جا رہا ہے، پہلے خلیفہ کا، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جا رہا ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اس عقیدے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جبکہ 27 جنگیں، 27 غزوات اور 35 سرایا میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد بمشکل 1000 سے 1400 بنتی ہے، اور یہاں چند دن کی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہاں 10 سال ہیں جن میں 1200 شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں چند دن ہے، ایک دن یا 2 دن، ایک دن میں 600 صحابہ شہید ہو گئے، اور ایک دن میں 70 انصاری شہید ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ ہوگا جو پیش کیا جائے گا شہیدوں کے اعتبار سے صحابہ اکرام میں، فرمایا وہ انصاری ہوں گے، اس لیے کہ احد میں شہید ہوئے تو 70 انصاری، کہا کہ بیر معونہ پر شہید ہوئے تو 70 انصاری، یوم یمامہ اس مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک دن میں شہید ہوئے تو 70 انصاری تھے، اور کل 1200 صحابہ اکرام تھے۔ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے اگر اس عقیدے کی حفاظت نہیں، اسی شے کی حفاظت نہیں ہے، گیٹ کھل جائے گا، چور اور ڈاکو داخل ہوں گے۔ تو کیا فرمایا لا نبی، میرے بعد نبی نہیں ہے، آئی نبی ہے، ختم نبوت ختم ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے سورج قرار دیا رسول اللہ، ہمارا پیغمبر سورج ہے، تمام پیغمبر چاند کی مانند سے، ستاروں کی مانند سے، رسول اللہ آئے سراج منیرہ قرآن نے کہا، اور ان میں اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام صبح کی سحر کی مانند ہے، کیونکہ ان نے بشارت دی، اگرچہ سب نے دی لیکن ان نے خاص طور پر بشارت، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں کیسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس طرح صبح بشارت دیتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بشارت دینے والے ہیں، اس عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ساتھ خاص کنیکشن ہے، اس لیے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور بعد میں قیامت کے نزدیک، قیامت کے قریب دنیا پہ نازل ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرزائیت اور کتنے دوسرے بھی اس عقیدے کے منکر ہے، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث میں اس عقیدے کو واضح کیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے والے ہیں رسول اللہ کی، اور پھر آخر میں دوبارہ آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، ان کا نکاح ہوگا تو اسی سنت پر ہوگا جس سنت پر آپ کا رسول اللہ کی سنت پر ہوتا ہے۔
میرے دوستو سورج آیا، سورج آ گیا، یہ ہمارا سورج ہے، یہی وجہ ہے۔ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے، رات کو انسان اعمال کرتا ہے، چاند میں انفرادی کرتا ہے، رات کو یہ باتیں انفرادی ہیں، انفرادی تہجد پڑھ رہا ہے، انفرادی روزہ رکھ رہا ہے، انفرادی ذکر کر رہا ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اجتماعی کام شروع ہوتے ہیں۔ رات کو کھیتی کرنے والا کھیتی نہیں کرتا، پانی دیتا ہے، وہ بھی لالٹین کے ساتھ اکیلے یا دو بندے جاتے ہیں، جن کو کھلیان بھرے ہوتے ہیں، پورا کھیت بھرا ہوا ہے، مرد بھی عورتیں بھی، پنیری لگا رہے ہیں، گندم کا کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، بازاروں میں چہل پہل ہے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام چونکہ سورج تھے، آپ کی شریعت میں اجتماعیت تھی، آپ کو جو نماز دی گئی، باجماعت مسجدیں بنائی گئی، مسجد میں 5 ٹائم محلے والے جمع ہو، جمعہ آئے محلے کے باہر والے جمع ہو، عید ہو علاقے والے جمع ہو، حج ہو پورا عالم جمع ہو، کیونکہ سورج نکلا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے اجتماعی کام شروع ہوتے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، مارکیٹیں چل رہی ہیں، ہر طرح انسان نظر آتے ہیں۔ اب رات کا وقت جاؤ، اجتماعی تو نہیں ہوگی، تھوڑے تھوڑے لوگ ملیں گے۔ چلا جب منیرا نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے صحابہ میرے بعد ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم میرے بعد ستارے ہیں، میرے بعد ستارے آئیں گے، اور ستاروں کی روشنی بھی کہاں سے آتی؟ بولو، سورج سے آتی۔ چاند کی روشنی کہاں سے آتی؟ سورج سے آتی۔ میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی نہیں، تمہارے بعد امت نہیں۔ اور کیسا تعلق اس امت کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے میں کب اپنے پیاروں کو ملوں گا؟ فرمایا علیہ السلام من احباب، ہم آپ کے پیارے نہیں، اب تم میرا صحابی ہو، انصاری ہو، اصحاری ہو، میرے صحبت یافتہ ہو، میرے مددگار ہو، میرے سسرالی ہو۔ اصحاری تو سسرالی رشتہ بھی نعمت ہوتا ہے، فجعلہ نسب و مسہلہ، میرے سسرال کے خلاف باتیں نہیں کیا کرو، وہ تو انعام ہے، اللہ کے انعام ہے، تم باتیں کرتے ہو میرا سورا ہے تو میرا سالہ ہے تو میرا فلانا ہے۔ قرآن کہتے ہیں نعمت ہے یہ، لگتا ہے بیگم کے ساتھ اچھا تعلق نہیں۔ فرمایا کہ نہیں تم نہیں ہو، کون ہے؟ آج جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے نہیں دیکھا، اپنی جان بھی قربان کر دینا چاہیں گے میری اجازت کے لیے، یہ ہمارے لیے کہا ہے۔ یہ عاشقوں کی امت ہے، عاشقوں کی امت ہے۔ آج اس 15ویں صدی میں بھی رسول اللہ کا عاشق ہے، رسول اللہ کے نام پر کوئی چیز ایسی، کوئی عیب اور کوئی دھپا اور کوئی حملہ امت برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ 2 شرابی تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان، تو شراب پی کر بیٹھے تھے شراب خانے میں، تو اس ہندو نے کوئی گستاخی کی تو وہ مسلمان نے وہ جو جام ہاتھ میں تھا شیشے کا گلاس کے سر پہ مارا، مقدمہ ہو گیا، عدالت میں ایک انگریز کی عدالت ہے، انگریز کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا بھائی تو کیسے کب سے دہشت گرد بن گیا، تو شراب پیتا ہے؟ تو مولوی دہشت گرد کہہ دیتے، داڑھی رکھیں دہشت گرد۔ میں ایک ملک میں گیا تو انہوں نے کہا جی وہ آپ جس ہولے میں جا رہے ہو وہاں تو بڑی تفتیش ہو رہی ہے، اس نے پجامے بھی اتار دیتے۔ میں نے کہا بھائی اللہ خیر کرے گا۔ میں وہاں گیا تو جس نے پینٹ شرٹ والے تھے ان کی تو پینٹ شرٹ کی اتروائی اور مجھے جلدی سے فارغ کر دیا کہ آپ جاؤ اندر، ٹھپا لگایا اندر بھی۔ دوست گئے، ہم تو سمجھ رہے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آپ اتنی جلدی آ گئے۔ میں کہا دراصل میرے حلیہ دیکھ کے ڈر رہے تھے یار انہوں سے جلدی فارغ کرو۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔
لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں یہ کائنات قائم ہے۔ یہ لوگوں کی وجہ سے حکومت تو ان بدماشوں کی وجہ سے تھوڑی قائم ہے، یہ لوگوں ان بزرگوں کی وجہ سے قائم ہے، ان درویشوں کی وجہ سے قائم ہے، دین کے خادموں کی وجہ سے، غیرت مند مسلمانوں کی وجہ سے۔ تو سر میں مارو، نے کہا انگریز نے کہا تجھے کیا ہوا، تو بھی شرابی یہ بھی شرابی، شراب کباب کے ساتھ ہی تو نے سر میں، اس کے سر میں تو اتنا فنڈامنٹل بن گیا، اتنا بنیاد برس۔ تو نے کہا ایک ہی تو سہارا ہے رسول اللہ کا، وہ بھی چھیننا چاہتا ہے، میرے پاس ہے کیا، ہے کیا، یہی سہارا ہے نا۔ اس لیے فرمایا میں سب سے پہلے گناہ کبیرہ والوں کی سفارش کروں گا، کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں وہ، بعد میں دوسروں کی کروں گا۔ ایک ہی تو سہارا ہے، یہ سہارا چھیننا چاہتا ہے، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ الحمدللہ، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہماری حکومتیں جو آتی ہیں، پتہ نہیں یہ اس معاہدے پر ان کو لایا جاتا ہے کہ ان مرزائیوں کو پروموٹ کرو، ان کو تحفظ دو، جو آتا ہے اس وقت آ کر یہ لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے قانون کے بارے میں بات کریں گے اور ختم کریں گے۔ ہر حکومت کا یہی وتیرہ، کوئی بھی باک نہیں ہے، چاہے ماضی کی حکومتیں ہوں، کوئی بھی جتنی حکومتیں آپ ان کو دیکھ لیں، مرزائیوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا، ہم عوام بھی جو وقت گزر رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں، ہم میں بھی ایمانی غیرت کم ہوتی جا رہی، حقیقت کہتا ہوں میں۔ کتنے ہیں جن کے مرزائیوں کے ساتھ براہ راست معاملات ہیں، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان سے اپنے معاملات کو ختم کریں۔ دیکھتے ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں، یہ بڑا اچھا وکیل فلانا مرزائی ہے، چلو جی دنیا کی تھوڑے سے فائدے کے لیے مرزائی کو وکیل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ رسول اللہ کی سماعت سے محروم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ سودے کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، غیرت نہیں۔ آپ اس مسئلے کو اتنا ہلکا سمجھائیں، کل پتہ چلے گا جب میدان محشر میں جائیں گے، یا رسول اللہ منہ پھیر لیں گے، جاؤ تو نے کیا یہی تم سے کوئی ایسے گردن تو نہیں کٹوانے کو کہا تھا، یہی کہا تھا نا ان کے ساتھ کام نہ کرو، اتنا ہی کر لو، یہ تو بہت ادنا سی قربانی ہے، مالی نفع میں تھوڑی کمی ہو جائے گی نا بھائی، یہ اتنا ہی ہے اور کیا ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں دے دی اس عقیدے کی خاطر، ہمارے بڑوں نے جانیں دی، 53 کی 74 کی تاریخیں دیکھیں، کیا کیا قربانیاں لی دی۔ ہمیں تو صرف اتنا ہے نا، ہم اس بات کو واضح کر دے کہ منکر ختم نبوت کون ہے اور ماننے والے کون ہیں، اس فرق کو تو واضح کر دے نا، لیکن یہ نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، کھا پی رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائیں، لیکن جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے زندگی میں ان کو خیر کی بشارتیں مل گئی، کیونکہ یہ صدیقی کام ہے، اول خلیفہ کا کام ہے۔ تو میں آپ حضرات سے کہوں گا بھائی، اپنے حلقوں میں جہاں جہاں پر بھی آپ کی رسائی ہے، وہاں اور کچھ نہیں تو کسی لٹریچر ہی ان لوگوں تک پہنچائیں جو مرزائیوں کے ساتھ قربت رکھتے، ان کو سمجھائیں۔ تبلیغی جماعت والی میں نے تو کچھ نہیں آتا، میں ایک ہی آکھا، ایک تبلیغی جماعت والی جماعت گئی، وہ بالکل ایسی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ نہیں، بے پڑھے لکھے کہا کرو، جاہل نہ کہا کرو کبھی بھی، میرے مرشد نے ہمیں منع کیا، بے پڑھے لکھے، کیونکہ لفظ توہین والا، ان پڑھ کہنا، جاہل کہنا، بے پڑھے لکھے۔ اور رونا شروع کر دیا، اس نے رو رہا ہے، سب حیران ہیں، لوگ بڑا اثر ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے تقریر تقرور تو آتی نہیں بھی، میں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں تم نکلو، سارے ہی لوگ کھڑے ہو کے نکلنے کے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ ایک بچہ روتا تھا، ایک دن رویا، 2 دن 3 دن رویا،
اما چپ کراتی چپ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں ہوتا ہے؟ کہ ابا عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے. جب تک نماز نہیں پڑھو گے چپ نہیں کروں گا. تو جب ابا سستی کرتا کہ روما نہیں ٹھہر میں وضو کر کے انہیں پڑھ. بس میرے دوستو مستند رستے وہی مانے گئے ہیں گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے. تاب منزل صرف دیوانے گئے. اس لیے دیوانہ بناؤ اپنے آپ کو, دین کا رسول اللہ کا دیوانہ بناؤ. مسئلہ سے نہ دیکھا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا. اللہ حفاظت بھی انہیں کی فرماتے ہیں جو اپنی قربانیاں دیتے. یاد رکھو ایسا کچھ نہیں ہے. میں پہلے بتا دیا کہ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی کر لیں یہ دین کو مٹا لیں گے. آپ نے فرمایا میری امت میں جماعت حق پر قائم رہے گی جب تک قیامت نہیں آئے گی. تو میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے ہمارے لیے تو سند ہے کہ تم ہمیشہ قائم رہو گے. تمہارے پاس کوئی سند ہے تو دکھاؤ. میں تو سند ہے حق والے قائم رہیں گے. حتیٰ یاد کیا امر اللہ, اللہ کو حکم, اللہ کو حکم کیا ہے کہ ہوا چلے گی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی اور میٹھی میٹھی موت سے جنت میں لے جائیں گے. تقوم الساعة شرار الخلق, بدماشوں پر قیامت آئے گی, ایمان والوں پر نہیں. اس وقت تک حق جماعت قائم ہے. ہمیں تو سند ہے رسول اللہ کی کہ تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. ہمارے پاس کون سند ہے؟ باطل کے پاس کون سی سند ہے؟ کوئی سند نہیں. اور آپ دن مٹتے رہتے ہیں, ایک یا دوسرا ہے, ایک یا دوسرا ہے. بہرحال میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور میں اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر مرکزیہ عبد الناصر صاحب کو بھی اور مولانا قاسم صاحب کو بھی اور دیگر حضرات کو بھی. اور یہ وقت کی ضرورت تھی یہاں پر اس کانفرنس کا انعقاد کہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے. تو میں ان پر ان حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے موقع دیا اور ان سب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ کو دعوانا الحمدللہ.